بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی طرف سے جب سے تبلیغی جماعت پر پابندی لگی ہے، ہر ادارے نے کوشش کی، بی بی سی سے لے کر دیگر اداروں نے، جتنے بھی یہاں پر مشہور ادارے ہیں انہوں نے کوشش کی، انٹرنیشنل اداروں نے کوشش کی کہ تبلیغی جماعت کا موقف اس پر لیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر اس حوالے سے پریشانی ضرور ہے اور ریزنٹمنٹ ہے، لیکن کچھ نہیں کہا جا رہا۔ ہر ادارے کو جواب ملتا ہے کہ ہم اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ اب آخر کار نعیم بٹ صاحب جو تبلیغی جماعت کے ایک مشہور و معروف اور سینئر مبلغین میں سے ہیں، ان کا موقف اس پر سامنے آ ہی گیا ہے۔ وہ میں آپ کو سنواؤں گا، آپ خود سنیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں، اور آل سعود کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، اور آل سعود سے، سعودی عرب سے وہ کیا اپیل کر رہے ہیں، پابندی کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے، اور وہ اپنی جماعت کے ڈیفنس میں کیا بات کہہ رہے ہیں، دفاع میں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے ان کی وزارت اسلامی امور کی طرف سے باقاعدہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی گئی، اور بظاہر اس کا باقاعدہ اس طرح سے نام تو نہیں لیا، لیکن بالکل ان پر پابندی لگا دی گئی اور دیگر حوالوں سے نام لے کر، اور ساتھ یہ تک کہا گیا کہ یہ غلط تشریح کرتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ان کا تعلق اس طرح سے دیکھا گیا ہے۔ تو اس کے بعد پابندی لگانے کے بعد یہاں تک ہوا کہ یہ ان کے وزیر کی طرف سے، وزیر اسلامی امور کی طرف سے سعودی عرب کے کہا گیا کہ جمعے کے خطبوں میں سب اس حوالے سے آگاہ کریں لوگوں کو، سعودی عرب میں رہنے والوں کو، کہ اصل تبلیغی جماعت کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ ہے، کس طرح سے یہ غلط تشریح کرتے ہیں، کس طرح سے یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ سعودی عرب کے خلاف، ہمارے خلاف، یہاں کے لوگوں کے اور مذہب کے خلاف جناب یہ کام کرتے ہیں، ان کی حقیقت بتائی جائے۔ یہاں تک یہ ہوا، اور پھر جمعے کے خطبات میں یہ بات ہوئی، کہی گئی یہ باتیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں ایک نظام ہے بادشاہت کا، تو وہ پھر اس پر بات کی گئی۔ اب میں آپ کو سنوا رہا ہوں کہ نعیم بٹ صاحب، یہ آپ اگر دیکھیں ٹیلی ویژن پر جب بھی کوئی موقف آتا ہے تبلیغی جماعت کا، تو ان میں جو سب سے مشہور شخصیت ہیں، یعنی مولانا طارق جمیل صاحب کے بعد آپ کو جو سب سے زیادہ نظر آئیں گے ٹیلی ویژن پر، وہ نعیم بٹ صاحب ہی ہیں، اور مختلف امور پر جب بات ہوتی ہے تبلیغی جماعت کے حوالے سے تو یہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کا جو اجتماع ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا، اس کے انتظامات کے بارے میں بات کرنی ہو، یا جس طرح وبا آئی تو جی کیا کیا جا رہا ہے، کیا نہیں کیا جا رہا، کس طرح سے ایس او پیز کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ نعیم بٹ صاحب ہی آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب سنیے کہ نعیم بٹ صاحب اس سارے واقعے کے حوالے سے کیا باتیں کہہ رہے ہیں، اور سب سے پہلے وہ اپنی جماعت یعنی تبلیغی جماعت کے حوالے سے بات کیا کرتے ہیں، پھر وہ آل سعود کے بارے میں بھی آئیں گے، اس پابندی کی وجہ بھی بتائیں گے کہ کیا ہے، اور پھر آخر میں وہ آل سعود سے اپیل کیا کر رہے ہیں، اور اس پابندی کے مستقبل کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، وہ سب بتا رہے ہیں۔ وہ یہ سنیے گا۔ اللہ کے فضل سے ایسا کام ہے جس میں آج تک کوئی اس کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکا کہ یہ کوئی احتجاج کرتے ہیں یا کسی کو یہ مارتے ہیں یا مارنے کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ الٹا ہمارے اوپر تو لوگوں کو یہ اشکال ہے یا تم جہاد کی بات نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں جہاد، یہ نفس کے خلاف جہاد جو ہے نا، پہلے اس کو کر لو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم جہاد کی بات کیوں نہیں کرتے، ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں، ہم کبھی کوئی احتجاج نہیں کیا، کبھی کچھ اس طرح نہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی مار دھاڑ نہیں، تو بلکہ الٹا لوگ ہمیں کہتے ہیں جہاد کی بات کو، ہم کہتے ہیں جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے، ہم صرف اسی کی بات کرتے ہیں، تو ہم پر تو یہ ہے۔ تو یہ کیا بات ہوگی کہ ہم پر تو آپ دہشت گرد اور اس طرح کی بات کریں؟ آگے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بات ہی نفس کے خلاف جہاد کی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو نہ کوئی امیر ہے، اس لیے تو ہمارا دیکھیں تبلیغی جماعت میں کوئی امیر نہیں۔ یہ تو پیچھے تھوڑا مسئلہ بنا تھا تبلیغی جماعت میں، وہ بھی اسی بات پہ بنا تھا کہ امیر نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی امیر ہی نہیں ہے کہ بھائی کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو اس کو پوری طرح ایک شخص ہے اور وہ گائیڈ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں پچھلے دنوں ہمارے ہاں جو مسئلہ بنا تھا تبلیغی جماعت میں، وہ بھی اسی پر بنا تھا کہ امیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں جو بھی اس کو باقاعدہ کوئی جوائن کرے، جس طرح بھی آئے، وہ ہر ایک ذمہ داری ہے اپنے طور پر۔ ایک شورا ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ امیر کا لفظ بھی ہٹا دیا، ہم ذمہ دار ہیں، ساری امت ذمہ دار اور ہر کوئی ذمہ دار ہے، اس لیے امیر نہیں ہمارا کوئی۔ تو ہم تو بڑا نہ کسی سے کچھ لینا، نہ کسی کو کچھ کہنا، نہ کوئی اگر کوئی ہمارے سے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسری گال بھی آگے کر دینے کے لیے دوسری۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ ہے کہ کسی کو کچھ کہتے نہیں ہے، کسی سے لڑتے نہیں ہے، کوئی مار دھاڑ کچھ اس طرح کا کام ہی ہمارا نہیں ہے کہ ہم پر اس طرح کا الزام لگایا جائے۔ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے
اچھا اپنی ذمہ داری بنائی ہوتی ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اس میں شر کی بات نکالنی ہے. تو وہ اچھا اب یہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے. غلط بات پہنچائی جاتی ہے کیونکہ ہر یہ سنیے. لڑائی کری نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت ہی بانٹنے آئے تھے، تو محبت ہی بانٹ رہے ہیں. ابھی جو سعودی عرب میں جو ہوا، سعودی عرب والے جو حضرات ہیں آل سعود، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اب غلط فہمی تو ظاہر ہے، انسان غلط فہمی تو ہوتی ہے جب کسی طرح غلط بات پہنچائی جاتی ہے، کیونکہ ہر دنیا میں انبیاء کے بھی لوگ مخالف رہے ہیں. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے خام خائی اور اپنی ذمہ داری بنائی ہوتی ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اس میں شر کی بات نکالنی ہے. اب دیکھیے ابھی بھی وہ آل سعود کے حوالے سے بڑے اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جو آل سعود ہیں بڑے زبردست ہیں، اچھے ہیں، لیکن ان کے کان بھرے گئے ہیں، کچھ غلط باتیں ان تک پہنچائی گئی ہیں. تو کچھ لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے غلط باتیں پہنچانا. یہ بات ان کے حکام کو بتاتے ہیں کہ جی غلط کر رہے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، یہ فلاں فلاں، تو ان کے کان بھر بھر کے ان کو اس بات پہ تیار کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، اس پر پابندی لگا دو، کیونکہ یہ دہشت گرد بناتی ہے استعمال. یہ دیکھیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کو اکسایا ہے، کان بھرے ہیں کہ بھائی اس جماعت پر، تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دو کیونکہ یہ دہشت گرد بناتی ہے جماعت. تو یہ لوگوں نے اکسایا ہے اور بھڑکایا ہے. تو ہم تو خیر ہمارے عاجی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ میں تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم سے بات. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم سے جس طرح کہا جی اسپوکس پرسن یا یہ والی بات نہیں ہے، میں اپنی آپ کو بات سنا رہا ہوں. کر چھوڑی ہے جو انہوں نے. اچھا اب یہ آل سعود کے حوالے سے خاص بات کر رہے ہیں. وہ چیلنج ہے نہ ان کا اسپوکس مین ہے جو بتائے آگے، لوگ اپنی طبیعت سے اپنی بات کر رہے ہیں. میں بھی اپنے کیپیسٹی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں خود آل سعود کا بڑا معتقد ہوں کہ جو انہوں نے حرم کی خدمت کر چھوڑی ہے، جو انہوں نے حرمین شریفین کو، خانہ کعبہ کو کیا سجا دیا، اللہ کے گھر کو کیا بنا دیا، اور اللہ کے نبی کے گھر کو کیا بنا دیا. یعنی نہیں بٹ صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا بڑا معتقد ہوں آل سعود کا، کہ انہوں نے اتنی خدمت کی ہے حرمین شریف کی. تو یہ ان کی بھی سمجھ سے باہر ہے اس لحاظ سے کہ بھئی ہم لوگوں پر کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے. اسی بات کا دینا نہیں دے سکتے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اگر ان کو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل سے دور بھی کر دیں گے، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں کوئی نیگیٹو سوچ ہے ہی نہیں. میں تو اکثر ٹیم پہ جو یہاں نیٹ پہ بیان کرتا ہوں، کہتا ہوں، تو میں سب لوگوں کو یہ درخواست کیا کرتا ہوں کہ اگر دل میں کسی کے بارے میں بھی کوئی نیگیٹو سوچ ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے، تو وہ بھی ختم کر لو. سعودی حکام سے بھی اس کے ذریعے درخواست ہے. یہ اب آخر میں درخواست کریں سعودی حکام سے، سعودی عرب سے، کہ آپ ہمیں چیک کر لیں، آپ ہماری جماعتوں کو چیک کر لیں، آ کے دیکھ لیں. یہاں کوئی کسی کے جو آپ وہاں پہ جن لوگوں نے وقت لگایا ان سے مل کے دیکھیں کہ کسی جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، مجھے 30 سال کے قریب ہونے والے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کے فضل سے کوئی نیگیٹو سوچ نہیں ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ بھی اس پہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی فرمائیں. آپ ہمارے بڑے ہیں، سعودی عرب والے ہمارے بڑے ہیں، وہ بڑے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ان سے کام لیتا رہے گا. میری درخواست ہے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اس پہ نظر ثانی فرمائے. کہتے ہیں جی وہ ہمارے بڑے ہیں، بڑے ہی رہیں گے آل سعود، سعودی عرب کے سب، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ پابندی ہٹائیں. تو وہ اپیل بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ دعا گو بھی ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ کئی دفعہ یہ بات آئی کہ جی تبلیغی جماعت کی آڑ لے کر شہروں کی طرف آنا، جب اجتماعات ہوتے ہیں تو ان میں دہشت گرد بھی آ گئے، اور اس طرح کی باتیں جو ہے نا رپورٹ ہوئیں. یہ باتیں ہوتی رہیں. ظاہر سیکورٹی ایجنسیوں کا ایک کام ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص غصہ آتا ہے تو اس کو پکڑنا، اس کو دیکھنا. تو یہ بات اب سعودی عرب تک چونکہ پھیل گئی ہے، وہاں تک چلی گئی ہے، تو اب تبلیغی جماعت پر بہت زیادہ اس حوالے سے دباؤ آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس پر پریشان ہیں اور افسردہ ہیں، دکھی ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا ہے. اور اس کی کوئی، یعنی آپ یوں سمجھے کہ کوئی لوگ پکڑے گئے ہوں جن کا باقاعدہ تبلیغی جماعت سے اس طرح تعلق ہو، یعنی جو اپنے آپ کو کہتے ہوں کہ جی ہم ذمہ داران ہیں، اس طرح کی کوئی چیز سعودی عرب کی طرف سے واضح طور پر سامنے نہیں آئی. لیکن بس یہ ایک احکام کی صورت میں یہ احکامات سامنے آئے، اور پھر کہا گیا جی خطبوں میں ان کے خلاف آپ بات کریں، بتائیں کہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور سب. تو ویسے تو کافی عرصے سے تبلیغی جماعت، اور بھی کہا جاتا ہے بڑے اچھے تعلقات بظاہر بتائے جاتے تھے ایک عرصے تک تو سعودی عرب کے ساتھ، مگر اس کے بعد یہ تعلقات اب لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ خراب ہو گئے. اور تقریباً اب 100 سال ہونے والے ہیں تبلیغی جماعت کو بنے ہوئے. غالباً یہ 1926 میں اس کا آغاز ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ آنے والے دن میں کوشش کریں گے کہ اس جماعت کے آغاز سے اور اب تک کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس پر بھی کوئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئیں. لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس طرح سے کوئی موقف سامنے آیا ہو.
تو میں نے کہا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.